دنیا کی زندگی ایک وسیع اور رنگین کھیت کی طرح ہے جہاں ہر انسان اپنے اعمال کے بیچ بوتا ہے اور جو کچھ وہ بوتا ہے وہی ایک دن کاٹتا ہے۔ یہ بیج یا تو نیکی کے خوشبودار پھول بن جاتے ہیں جو دل اور زندگی کو سکون، راحت اور عزت دیتے ہیں، یا برائی کے کانٹے بن جاتے ہیں جو زندگی کی راہوں پر کانٹے گرا دیتے ہیں۔ اسی کھیت میں دو نوجوان رہتے تھے، حامد اور کمال۔ حامد بچپن ہی سے نیکی اور ایمان کے راستے پر چلنے والا تھا۔ اس کے والدین جلد دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر انہوں نے دل میں اللہ کا خوف، دعاؤں کی اہمیت اور نیکی کی محبت ڈال دی تھی۔ اس لیے حامد ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا، کسی کی کھیت میں پانی لگا دیتا، کسی بیمار کی تیمارداری کرتا، یتیم بچوں کو پڑھاتا اور غریبوں کے لیے خود کی راحت قربان کر دیتا۔ لوگ اس کی نیکی کے بیچ کی تعریف کرتے اور کہتے، یہی اصل دولت ہے جو دل سے دوسروں کی بھلائی کرتا ہے۔ جبکہ کمال دولت اور طاقت کے نشے میں مبتلا تھا، وہ دوسروں کو دھوکہ دیتا، کمزوروں کا حق مارا کرتا، غرور میں اندھا ہو کر صرف اپنے مفاد کے پیچھے دوڑتا رہتا۔ گاؤں کے لوگ اس سے ڈرتے تھے، مگر اسے نظر انداز کرنا مشکل تھا کیونکہ وہ طاقتور اور امیر تھا۔ وقت گزرتا گیا تو حامد کے نیک اعمال کے بیچ پھلدار درختوں اور خوشبودار پھولوں میں بدلنے لگے۔ لوگ اس کے پاس دعا کرنے، مدد لینے اور نصیحت سننے آتے۔ بچے اس کے پاس علم سیکھنے، بزرگ اس کے پاس رہنمائی حاصل کرنے اور عورتیں خدمت کے لیے جمع ہو جاتی۔ ہر دل میں اس کے لیے محبت اور احترام پیدا ہو گیا۔ گاؤں میں ایک خوشگوار روشنی پھیل گئی۔ ہر شخص حامد کی مثال دے کر کہتا، یہی اصل انسانیت اور نیکی ہے۔ دوسری طرف کمال کے برائی کے کانٹے بڑھتے گئے۔ اس کی دھوکہ دہی، ظلم اور خود غرضی نے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی۔ اس کے دولت کے انبار اور عیش و آرام کے باوجود دل کا سکون ہمیشہ غائب رہا۔ وہ تنہا اور ناپسندیدہ ہو گیا اور لوگ اس سے دوری اختیار کرنے لگے۔ ایک دن گاؤں میں قحط پڑ گیا، زمینیں بنجر ہو گئی، کھیت سوکھ گئے، بھوک اور پریشانی نے ہر گھر کو گھیر لیا۔ اس مشکل وقت میں حامد نے اپنے تھوڑے سے اناج کو سب کے ساتھ بانٹ دیا اور خود بھوکا رہا، لیکن لوگوں کے دل اس کے لیے دعاؤں سے بھر گئے۔ بچے قرآن پڑھنے لگے، بزرگ دعا کرنے لگے اور ہر شخص اس کے گرد جمع ہو گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے بھی لوگوں کے دلوں میں خوشی اور سکون لاتا۔ کسی بیمار کی تیمارداری، کسی یتیم کے لیے کتاب یا کپڑے لانا، کسی کی کھیت میں پانی لگانا، ہر عمل محبت اور انسانیت کا بیج بو رہا تھا۔ جبکہ کمال کے چھوٹے چھوٹے دھوکے، جھوٹ اور ظلم کے اعمال نے ہر دن اس کے دل کی تنہائی بڑھائی۔ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے خوف اور نفرت پیدا کی۔ دولت اور طاقت کے باوجود وہ تنہا اور بے سکون رہا۔ وقت کی گردش نے دونوں کی تقدیریں واضح کر دی۔ ایک دن کمال شدید بیمار ہو گیا۔ اس کے پاس دولت کے ڈھیر تھے، بڑے بڑے مکان اور لگژری سامان تھا، مگر کوئی بھی اس کے قریب نہ آیا، نہ بچوں، نہ بزرگ، نہ عورتیں، نہ دوست۔ کوئی اسے دعا یا محبت دینے کے لیے موجود نہ تھا۔ وہ تنہا کراتا رہا اور سوچتا رہا کہ شاید اگر میں نے نیکی کے بیج بوئے ہوتے تو آج لوگ میری مدد کر رہے ہوتے۔ دوسری طرف حامد بھی بیماری کا شکار ہوا، مگر پورا گاؤں اس کے گرد جمع ہو گیا۔
بچے قرآن پڑھ رہے تھے، بزرگ دعائیں کر رہے تھے، عورتیں آنسوؤں کے ساتھ خدمت میں مصروف تھیں۔ ہر شخص دل و جان سے اس کے لیے موجود تھا۔ یہ منظر واضح کر رہا تھا کہ نیکی کے بیچ ہمیشہ لوٹ کر آتے ہیں اور برائی کے کانٹے آخر کار خود بونے والے کو کاٹ لیتے ہیں۔ حامد کے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال، جیسے کسی بیمار کی دیکھ بھال کرنا، کسی کے کھیت میں پانی دینا، کسی یتیم کو کتاب یا کپڑے خرید کر دینا، سب نے گاؤں کے دلوں میں محبت اور سکون کی روشنی پھیلا دی۔ کمال کے چھوٹے چھوٹے دھوکے، جھوٹ اور ظلم نے ہر دن اس کے دل کو اور تنہائی کو بڑھایا۔ وقت کے ساتھ حامد کے بیچ میں لگنے والے پھول گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں امید، حوصلہ اور ایمان کی روشنی بن گئے، جبکہ کمال کی برائی کے کانٹے اسے خود ہی کاٹتے رہے۔ آخر کار کمال دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کی دولت، طاقت اور کانٹے اسے تنہا چھوڑ گئے، لیکن حامد کی نیکیاں، دعائیں اور محبت کے دلوں میں ہمیشہ قائم رہی۔ اور یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی کی زمین پر جو کچھ ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ نیکی کے بیج خوشبو، سکون، عزت اور روشنی لاتے ہیں، اور برائی کے کانٹے انسان کو خود ہی زخمی کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ دل سے نیکی کے بیج بوئے جائیں، دوسروں کی مدد کریں، صبر کریں، معاف کریں اور دعا کریں، کیونکہ یہ بیج نہ صرف ہماری زندگی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی روشنی اور سکون کا ذریعہ بنیں گے۔ اور یہ کہانی ہر سننے والے کے دل میں ایک گہرا اثر چھوڑتی ہے، جو اسے زندگی کے ہر امتحان میں نیکی کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے، اور ہر لمحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچ، نیکی اور محبت کی روشنی ہمیشہ برائی کے کانٹوں پر غالب آتی ہے۔